السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں دف بجانے سمیت جتنے آلات موسیقی ہیں یہ حرام ہیں، اور ان کی اسلام پرزور مذمت کرتا ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ ایک تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے، تحریم آلات الطرب، آلات موسیقی کی حرمت پر۔ تو یہ دف بجانے کے بھی عام حالات میں اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ مواقع ہیں جہاں دف بجانے کی رخصت ہے۔ اس میں سے ایک شادی کا موقع ہے، اور دوسرا عید کے ایام میں۔ یہ بھی بچیاں دف بجائیں گی، اور اس کے ساتھ وہ کوئی ترانے وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پچھلے بھی اس طرح یہ سوال آیا تھا، اس کا جواب ہم نے دیا تھا۔ یہاں اعتراض تھا کیونکہ یہ قول ہے، سنن بہقی میں 21,000 نمبر روایت ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الدف حرام، دف بجانا حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ سند اس کی حسن ہے۔ تحریم آلات الطرب میں البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اس میں ہے الدف حرام والمعازف حرام والکوبۃ حرام والمزمار حرام۔ دف حرام ہے، معازف آلات موسیقی، کوبہ یہ بھی سارنگی وغیرہ یا شراب بنتی ہے، اور مزمار جتنے آلات موسیقی ہیں یہ سارے حرام ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا، یہ موقوف روایت ہے، لیکن مرفوع کے حکم میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اس طرح کی انہوں نے بات سنی ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے۔ اور شادی کے موقع پر اور عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رخصت ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5147 ہے، ربیہ بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس دن میری رخصتی ہوئی میرے بستر پر بیٹھ گئے، تو ہماری بچیاں جو تھیں، فجعلت جویریات لنا، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، یضربن بالدف، وہ دف بجانے لگی، وینضبن من قتل من قتل من آباء یوم بدر، تو ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے خاندان کے، باپ دادا ان میں سے جو بدر کے دن قتل ہوئے تھے، ان کی شان میں ان کے محاسن بیان کرنے لگے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ دلیل لی گئی ہے کہ شادی کے موقع پر دف بجایا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں دوسری روایت ہے 5162، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار قبیلے کے ایک آدمی کی طرف ایک عورت کی رخصتی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان معکم لہو، تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں، اس طرح کی کوئی جس میں دف ہو یا اس طرح کے کوئی ترانے نظمیں ہوں، کیونکہ انصار کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اسی طرح روایت پیش کی تھی ایک جامع ترمذی میں، حدیث نمبر 1088، سنن نسائی میں 3371، سنن ابن ماجہ میں 1896 نمبر روایت ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف فی النکاح، حلال اور حرام نکاح کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز آواز ہے، آواز، نکاح کی تشہیر کی آواز، جس میں ترانے یا اس طرح کی کوئی نظمیں وغیرہ ہوں، اور نکاح میں دف بجانا۔ سند اس کی حسن تھی۔ تو نکاح کے موقع پر اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح شادی کے عید کے موقع پر بھی کچھ بچیاں ایسا کر رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر نے ان کو بھگانے کی کوشش کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، چھوڑو، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، بچیوں کو یہ کرنے دو۔ تو بچیاں ایسا کام کر سکتی ہیں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ تحریم آلات الطرب میں کہ شادی کے موقع پر اور عید کے موقع پر بھی بڑی، یہ نہیں مرد نہیں ایسا کام کریں گے، عورتیں ایسا کام کریں گے، اور جیسا حدیث کے الفاظ ہیں، بڑی عمر کی عورتیں بھی نہیں، یہ چھوٹی بچیاں یہ کام کریں۔ تو اس میں کوئی گانے نہیں ہونے چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں
گانے ہوتے ہیں گندے گانے یا شرکیہ عشقیہ اس طرح کے عشقیہ گانے اس طرح کے، تو اس میں مجاہدین کی شان میں ترانے ہو جائیں، شہداء کی شان میں، مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے شادی کا۔ تو اسی طرح دف بھی بجائی جا سکتی ہے، یہ ایک رخصت ہے صرف شادی کے موقع پر اور عید کے موقع پر، اس کے علاوہ ان کی حرمت باقی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں وہ حرامیہ، لیکن کچھ وقت کے لیے ان کی رخصت ہوتی ہے، ان کو جواز کی حد تک جو ہے وہ رخصت دی جاتی ہے۔ جیسے عورت کا دیکھنا حرام ہے لیکن منگیتر ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، اگر عورت کو دیکھنا چاہے تو اس کی رخصت ہے۔ تو یہ کچھ اسی طرح ریشم حرام ہے، لیکن صحیح مسلم وغیرہ میں روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کو خارش تھی تو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی رخصت دے دی۔ تو یہ رخصت کی حد تک ہی ہوتا ہے، یعنی عمومی اس کا جواز نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔